السلام علیکم لسنر، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایک پراسرار کہانی سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں انوار صدیقی اور جس کا عنوان ہے چوراہے کے پھول۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شیرباز خان اس کا اصل نام تھا، لیکن وہ پورے محلے میں شیرو کے نام سے مشہور تھا۔ بڑا ہی نڈر اور بے خوف طبیعت کا مالک تھا، مگر محلے والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بڑا برادرانہ تھا۔ اس کی صحت قابل رشک تھی، بھرا بھرا گول چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، چوڑا چکلا سینہ اور انار کے دانوں کی طرح سرخ سرخ رنگت۔ جب سے وہ گڑھی کی سرائے میں آ کر ٹھہرا تھا، وہاں کے تمام گنڈوں نے لنگوٹ کھول دیے تھے۔ قرب و جوار کے محلے کے بدماشوں کی سرگرمیوں میں بھی نمایاں کمی آ گئی تھی۔ شروع میں تو لوگوں نے شیرو یا اس کے بڑی بڑی مونچھوں والے رامپوری پٹھان باپ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی، لیکن چند ہی روز بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ بدماشوں نے شیرو کا لوہا مان لیا اور شرفا نے شیرو کی شخصیت کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اس کی آؤ بھگت شروع کر دی۔ شیرو نے گڑھی کی سرائے میں جو مکان کرائے پر لیا تھا، اسے 3-4 مکان چھوڑ کر روشن خان کا مکان تھا۔ روشن خان پورے شہر میں شیطان کی طرح مشہور تھا۔ بیشتر تھانوں میں وہ بڑی پابندی سے ادائیگی کرتا تھا، اس لیے پولیس والے بھی اس کے معاملے میں کنی کتراتے تھے۔ روشن خان نے 10-12 افراد پر مشتمل ایک ٹولی بنائی ہوئی تھی، جس کا کام شہر کے دوسرے بدماشوں سے دھونس دھمکی دے کر رقمیں وصول کرنا تھا۔ شہر میں اس کے 2-4 اڈے بھی چلتے تھے، جہاں کھلے عام جوا کھیلا جاتا تھا۔ 1-2 شراب کی بھٹیاں بھی تھیں، جس کی معقول آمدنی روشن خان کو ملتی تھی۔ بات اگر یہیں تک محدود رہتی تو شاید شیرو اور روشن خان کا ٹکراؤ کبھی نہ ہوتا، لیکن روشن خان چونکہ جوان لڑکیوں کے سلسلے میں بہت کھل کھیلنے کا عادی تھا، اس لیے شیرو سے اس کی بن نہ سکی، اور نتیجے کے طور پر روشن خان کو نہ صرف یہ کہ محلہ چھوڑنا پڑا، بلکہ 2-4 بار کی ناکامی کے بعد اس نے بھی شیرو کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ شیرو اور روشن خان کے ٹکراؤ کی وجہ ایک اسکول ماسٹر کی نوجوان لڑکی ثابت ہوئی، جو ان دنوں کالج میں زیر تعلیم تھی۔ اسکول ماسٹر اور شیرو کے گھر کے مابین دیوار مشترک تھی، اس لیے پہلے ہی دن سے عورتوں کا میل جول شروع ہو گیا۔ اسکول ماسٹر کی بیوی نے شیرو کی ماں کو باتوں باتوں میں روشن خان کی بدماشیوں کے 2-4 قصے بھی سنائے، جن کی بھنک شیرو کے کانوں تک پہنچ گئی۔ پھر کچھ ہی دن بعد اسکول ماسٹر کی بیوی گرمیوں کی ایک دوپہر کو بدحواس حالت میں روتی پیٹتی شیرو کے گھر پہنچی اور اس کی ماں کو بتایا کہ روشن خان کے ساتھی اس کی لڑکی کو کالج سے واپسی پر اٹھا لے گئے ہیں۔ شیرو اس وقت گھر پر موجود تھا۔ سنان خانے میں ہونے والی باتیں اس کے کانوں میں پڑی تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے بیٹھک سے اپنی لاٹھی اٹھائی اور کسی سے کچھ کہے سنے بغیر روشن خان کے مکان پر پہنچ کر اسے للکارا۔ روشن خان اس وقت شراب کے نشے میں دھت تھا، اس کے 2-4 ساتھی بھی وہاں موجود تھے۔ ایسی صورت میں بھلا وہ شیرو کو کیسے خاطر میں لا سکتا تھا؟ سینہ تان کر باہر آیا اور شیرو کو ایک گندی گالی دے کر پوچھا، کیا بات ہے بے، کیوں شور مچا رہا ہے؟ روشن خان، میں ماسٹر جی کی لڑکی کو لینے آیا ہوں، شیرو نے لاٹھی پر اپنی گرفت جماتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا وہ تیری بہن لگتی ہے؟ روشن خان نے حقارت سے جواب دیا، پھر بڑی رعونت سے بولا، نئے آئے ہو اس محلے میں، اس لیے تمہیں میرے دروازے تک آنے کی جرت ہو گئی۔ روشن خان کا نام نہیں سنا؟ زندگی پیاری نہیں ہے کیا؟ خیریت چاہتے ہو تو چپ چاپ چلے جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ روشن خان کی بات سن کر شیرو کے تیور اور زیادہ خراب ہو گئے۔ بتاؤں پھر کیا ہوگا؟ روشن خان نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، پھر اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کر کے بولا، نواب علی، ذرا اس کو سمجھا دے کہ روشن خان کی طرف آنکھ اٹھانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نواب علی چھریرے بدن کا مالک تھا، اس نے روشن خان کا اشارہ پایا تو بڑی برق رفتاری سے نیفے سے چاقو نکال کر شیرو کی طرف بڑھا۔ اپنی جگہ شیرو بھی پوری طرح تیار تھا۔ لاٹھی چلانے کے معاملے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، چنانچہ نواب علی لاٹھی کے پہلے ہی وار میں لوٹ پوٹ ہو گیا۔
روشن خان اور اس کے باقی دو ساتھی بیک وقت اس پر ٹوٹ پڑے، لیکن شیرو نے انہیں قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ اس کی لاٹھی مشینی انداز میں چلتی رہی۔ پھر اس نے روشن خان کو مخاطب کر کے کہا، روشن خان، مجھے مجبور نہ کرو ورنہ تم سب کا انجام خراب ہوگا۔ ماسٹر جی کی لڑکی واپس کر دو تو ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جواب میں روشن خان کے ساتھی نے جو گالی شیرو کو دی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ چنانچہ شیرو نے پینترا بدل کر ہاتھ گھمایا تو گالی دینے والا لہو لہان ہو گیا۔ ابھی وہ اپنا توازن برقرار رکھنے کی خاطر لڑکھڑا ہی رہا تھا کہ شیرو نے روشن خان کو بچا کر اس کے دوسرے ساتھی کی کمر پر ایسی بھرپور ضرب لگائی کہ وہ بلبلاتا ہوا نالی میں لڑک گیا۔ اب صرف روشن خان اس کے مقابلے پر باقی رہ گیا تھا، جو انتہائی کائیاں اور موقع شناس تھا۔ اپنے تین ساتھیوں کا عبرتناک انجام دیکھ کر اسے پسینے آ گئے، لہٰذا اس نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے شیرو کو مخاطب کیا، ماسٹر کی لڑکی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہی جو ایک مسلمان کا دوسرے سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ میری پڑوسن بھی ہے، شیرو نے لاٹھی روکتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم اسے لے جا سکتے ہو۔ شیرو نے روشن خان کی کوٹھی میں جا کر اسکول ماسٹر کی بے ہوش لڑکی کو اٹھایا اور جاتے جاتے روشن خان سے کہتا گیا کہ اگر اس نے دوبارہ کبھی کسی مجبور لڑکی پر بری نظر ڈالی تو اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ روشن خان خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گیا، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ پہلی فرصت میں شیرو کو ٹھکانے لگانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اسکول ماسٹر کی لڑکی کا اغوا اور اس کی بازیابی کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا۔ روشن خان کئی بار اس لڑکی کو راستے میں چھیڑ چکا تھا اور ہر بار لڑکی نے اسے دھتکار دیا تھا۔ جب وہ سیدھے طریقے سے لڑکی کو زیر نہ کر سکا تو اس نے یہ شرمناک طریقہ اختیار کیا۔ روشن خان کے ہاتھوں اغوا کی ہوئی لڑکی کا مستقبل کیا ہوتا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کس میں جرأت تھی کہ روشن خان سے اس سنگین واقعے پر لڑتا؟ اگر شیرو نہ ہوتا تو ایک معصوم لڑکی تباہ ہو جاتی۔ شیرو کے اس کارنامے نے محلے کے ان شرفا کی زبان کھول دی جو اب تک خاموش تھے۔ 8-10 آدمیوں کی ٹولی اسی وقت تھانے پہنچی۔ سب نے یک زبان ہو کر روشن خان کے خلاف بیان دیا۔ تھانے پر اس وقت جو افسر موجود تھا، اس نے محلے والوں کو دکھانے کی خاطر باقاعدہ لکھا پڑھی کی اور روشن خان کو گرفتار بھی کر لیا، لیکن اسی شام اسے لے دے کر چھوڑ دیا۔ بعد میں کیا ہوا اس کا علم کسی کو نہ ہو سکا۔ بہرحال روشن کے خلاف چونکہ پہلی بار کسی نے خم ٹھوکنے کی جرأت کی تھی، اس لیے اس حادثے کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی اور شیرو کے نام کا چرچا بھی ہو گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ روشن خان فوری طور پر جوابی حملہ کرے گا اور شیرو کی لاش کسی ویرانے سے دستیاب ہو سکے گی، لیکن روشن خان کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی گئی۔ 5 روز تک گڑھی کی سرائے میں مکمل امن رہا۔ اس عرصے میں روشن خان کی شکل بھی بہت کم لوگوں کو نظر آئی، ورنہ عام حالات میں وہ ہمیشہ اپنے مکان کے باہر گلی میں پلنگ بچھائے بیٹھا رہتا تھا۔ محلے والوں کا خیال تھا کہ اب روشن خان کے قصبل نکل چکے ہیں، اس لیے اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، لیکن ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ جس روز شیرو اور روشن خان کا ٹکراؤ ہوا تھا، اس کے ٹھیک 6 روز بعد نصف رات گزری تھی کہ روشن خان اپنے 10-12 آدمیوں کے ساتھ جو چاقو چھریوں سے لیس تھے شیرو کے مکان پر ٹوٹ پڑا۔ گلی میں شور و غل ہوا تو محلے کے دوسرے افراد بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے جو منظر دیکھا وہ بڑا ہی دردناک تھا۔ شیرو کا باپ گلی کے درمیان خون میں لت پت پڑا تڑپ رہا تھا اور شیرو بیک وقت اپنے باپ کی حفاظت بھی کر رہا تھا اور دشمنوں کی سرکوبی بھی کر رہا تھا۔ اس کا بایاں بازو زخمی نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی پھرتی قابل دید تھی۔ جب تک دوسرے لوگ قریب پہنچتے اور بیچ بچاؤ کراتے، شیرو روشن خان کے 7 آدمیوں کو زمین چٹا چکا تھا۔ روشن خان نے موقع کی نزاکت کو محسوس کر کے جائے وقوع سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں کچھ لوگ پولیس کو ساتھ لے آئے۔ چنانچہ روشن خان نے چھرا پھینک کر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے شیرو کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی،
تو سارا محلہ اس کی طرف سے بول پڑا، لہٰذا پولیس نے اسے چھوڑ دیا۔ محلے والوں نے اس کے باپ کو اسی وقت لے جا کر اسپتال میں داخل کرا دیا۔ ایک بار پھر تھانے کچہری تک بات پہنچی، لیکن اس بار بھی روشن خان جوڑ توڑ کر کے صاف بچ گیا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ اس نے گڑی کی سرائے چھوڑ دی اور وہاں سے گیٹ گنج کے علاقے میں منتقل ہو گیا۔ شیرو کے زخم زیادہ گہرے نہیں تھے، اس لیے وہ جلدی ٹھیک ہو گیا، مگر اس کے باپ کو پورے 20 روز بعد اسپتال سے رخصت ملی۔ دوسری بار ناکام ہونے کے بعد روشن خان تقریباً 2 ماہ تک خاموش رہا، لیکن اس کے بعد اس نے پھر شیرو کو ایک روز راستے میں گھیر لیا، مگر اس دفعہ بھی روشن خان کو مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد بھی روشن خان نے شیرو کے کانٹے کو درمیان سے نکالنے کی خاطر اپنے آدمیوں کے ذریعے اس پر قاتلانہ حملہ کرائے، مگر ہر بار شیرو بال بال بچ گیا اور روشن خان کے آدمیوں کو زخمی ہو کر بھاگنا پڑا۔ بے در پہ حملوں کے بعد ایک روز اچانک لوگوں کو معلوم ہوا کہ روشن خان نے شیرو سے دوستی کر لی ہے۔ اس نے شیرو کے ساتھ ایک بزرگ کی درگاہ پر جا کر حلف اٹھایا تھا کہ آئندہ وہ دونوں دوست کی حیثیت سے ملیں گے اور یہ کہ وہ پھر کبھی شیرو پر حملہ نہیں کرائے گا۔ اس روز کے بعد سے شیرو اور روشن اکثر ایک ساتھ بازاروں میں گھومتے پھرتے دیکھے گئے تھے۔ شیرو کے کردار اور اس کی شخصیت کا ایک پہلو اجاگر کر دینے کے بعد اب میں اس پراسرار واقعے کی طرف آتا ہوں جو 27 سال گزر جانے کے باوجود میرے ذہن میں آج بھی روز اول کی طرح محفوظ ہے، لیکن جس کا حل آج تک میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ گڑی کی سرائے میں یوں تو شیرو کو سبھی جانتے تھے، لیکن خاص طور پر میرا اور شیرو کا تعلق بہت قریبی تھا، چنانچہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور بہت سے واقعات کا شاہد بھی میں ہوں، اس لیے یقین نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ روشن خان کو زیر کر لینے کے بعد شیرو کی دھاک شہر کے تمام بدماشوں پر بیٹھ چکی تھی۔ شیرو کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو یقینی طور پر غلط راستے پر پڑ جاتا۔ وہ اگر چاہتا تو شہر کے تمام اڈوں سے ہر ہفتے بڑی بڑی رقمیں وصول کر کے ٹھاٹھ سے مجھوں پر تاؤ دے سکتا تھا، جیسا کہ دوسرے بڑے بدماش کرتے تھے، لیکن شیرو کردار کا بڑا ٹھوس واقع ہوا تھا۔ اس نے خیرات کے پیشے کو اپنایا ہوا تھا اور اسی پر قناعت کرتا تھا۔ محلے کے تمام چھوٹے بڑوں کی عزت کرنا گویا اس پر فرض تھا۔ کیا مجال جو اس نے کبھی محلے کی بہو بیٹیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ رات برات اگر پڑوس میں کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو وہ سیدھا شیرو کے دروازے پر پہنچ کر کھٹکھٹاتا اور شیرو ماتھے پر کوئی شکن لائے بغیر اس کی دلجوئی میں لگ جاتا۔ شیرو ایک ایسا شخص تھا جس سے سب محبت کرتے تھے، جو لوگوں کے لیے پیدا ہوا تھا، جو ایک شریف النسل اور مضبوط کردار کا نوجوان تھا۔ اس وقت شیرو کی عمر یہی کوئی 27 یا 28 سال رہی ہوگی۔ بے حد صحت مند اور خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ محلے کا محبوب تھا۔ میں محلے کی کئی ایسی لڑکیوں سے واقف تھا جو شیرو کو دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں لیا کرتی تھیں۔ جہاں شیرو کے کام پر روانہ ہونے کا وقت ہوتا، وہ لڑکیاں دروازوں پر آ کھڑی ہوتیں اور جب تک شیرو گلی کی نکڑ پر پہنچ کر ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جاتا، وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہتیں۔ اکثر لڑکیاں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی خاطر آوازیں بھی کس دیا کرتی تھیں، لیکن شیرو نے کبھی کسی کی طرف نظر نہیں اٹھائی تھی۔ سر جھکائے، نظریں نیچی کیے خاموشی سے گزر جایا کرتا تھا۔ شام کو کام سے سیدھا گھر واپس آتا اور والدین کی خدمت میں لگ جاتا۔ میں شیرو سے زیادہ اس کے باپ سے بے تکلف تھا، اس لیے ایک روز میں نے موقع پا کر پوچھ ہی لیا، خان صاحب آپ شیرو کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ بہو آ جائے گی تو آپ لوگوں کو بھی آرام مل جائے گا۔ میں کئی بار اس مسئلے پر زبان کھول چکا ہوں، شیرو کے باپ نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرے سامنے تو شیرو سر جھکا کر چپ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں شادی کے سلسلے میں انکار کر دیتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیا اس نے تمام زندگی کنوارا رہنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ میں نے پوچھا تو شیرو کا باپ زیر لب مسکرا کر بولا، لڑکپن ہے ابھی، کہتا ہے کہ شادی کر لوں گا تو صحت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ شیرو کے باپ کی بات پر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔
ہم دونوں دیر تک شیرو کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے کریت کریت کر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر شیرو شادی کے نام سے کیوں بدکتا ہے، لیکن کوئی معقول وجہ سامنے نہ آ سکی۔ چنانچہ میں نے پھر کبھی اس سلسلے میں چھان بین کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ کہیں میرے زیادہ پوچھنے پر شیرو کا باپ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں شیرو کی ذات میں اپنی لڑکی کی وجہ سے دلچسپی لے رہا ہوں۔ شیرو اور اس کے والدین کو ہمارے محلے میں آباد ہوئے کوئی 2 سال گزر چکے تھے۔ روشن خان اور شہر کے دیگر بدماش شروع میں شیرو کو کام کا بندہ سمجھ کر برابر حاضری دیتے رہے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ شیرو ان کی لائن کا آدمی نہیں تو سارے کے سارے ایک ایک کر کے اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ مجھے خوشی تھی کہ شیرو نے غلط راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنی شرافت کو برقرار رکھا۔ اس کے روزمرہ کے معمول میں متعلق کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ شام کے وقت میں اور شیرو کا باپ باہر گلی میں بچھے تخت پر بیٹھ کر وقت گزاری کیا کرتے تھے۔ شیرو کام سے واپس لوٹتا تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بڑے ادب سے مجھے سلام کرتا تھا اور میں ہمیشہ اسے سچے دل سے دعائیں دیتا تھا۔ لیکن ایک دن جب شیرو واپس لوٹا تو نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کچھ پریشان ہے۔ اس روز اس کے چہرے پر وہ بشاشت نہیں تھی جو میں 2 سال سے برابر دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بجھا بجھا سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے تھکان پر معمول کیا اور کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن جو بات میں نے محسوس کی وہی شیرو کے باپ نے بھی محسوس کر لی تھی۔ کچھ دیر تک ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر شیرو کے باپ نے شیرو کو آواز دی۔ وہ باہر آ گیا۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں سے ویرانی جھانک رہی تھی، چہرے پر اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ شیرو کے باپ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے بھائی؟ آج تم کچھ پریشان معلوم ہوتے ہو؟ جی خراب ہو رہا ہے، شیرو نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، شیرو نے الجھے ہوئے انداز میں کہا تو اس کے باپ نے قدرے برہمی سے اسے مخاطب کیا۔ ابھی سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتا کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ کیا کسی سے دنگا فساد کر کے آیا ہے؟ جواب میں شیرو نے باپ کی طرف گھورا، پھر کوئی بات کیے بغیر تیزی سے اندر چلا گیا۔ شیرو کا طرز عمل میرے علاوہ اس کے باپ کے لیے بھی خلاف توقع تھا، اس لیے وہ مجھے رکنے کے لیے کہہ کر اندر چلا گیا۔ 20 منٹ بعد واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر بھی جھلاہٹ طاری تھی۔ میں نے دبی زبان سے پوچھا، خیریت تو ہے خان صاحب؟ آپ بھی کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہیں۔ کیا بتاؤں جی، شیرو کا باپ تخت پر بیٹھتے ہوئے بولا، ان عورتوں نے الٹے سیدھے قصے مشہور کر کے آج کل کے لونڈوں کو بزدل بنا دیا ہے۔ مفت کے وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ اجی کیا خاک معاملہ ہے، شیرو کا باپ بولا۔ آج سویرے جب شیرو کام پر جا رہا تھا تو بڑے چوراہے پر کچھ غلاظت پڑی تھی۔ اس وقت تو سالہ اسے پھلانگ گیا اور اب بیٹھا زنخود جیسی باتیں کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ سویرے سے جی الٹ رہا ہے اور برے برے خیال آ رہے ہیں۔ کس قسم کی غلاظت تھی چورستے پر؟ میں نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ اجی غلاظت کیسی؟ کسی نے تازہ پھول اور انڈے لا کر ڈال دیے تھے وہاں، شیرو کا باپ بولا۔ کسی پنڈت پجاری نے حرکت کی ہوگی، لیکن شیرو کی ماں کہتی ہے کہ وہ کوئی جادو ٹونا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ خان صاحب، مگر بہتر ہے کہ آپ شیرو کو لے جا کر بڑی مسجد کے مولوی صاحب سے پھکوا لیں، میں نے آہستگی سے مشورہ دیا تو شیرو کا باپ مجھے تعجب خیز نظروں سے دیکھ کر بولا، تو کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ انڈے اور پھول کوئی جادو ٹونا تھے؟ مجھے نہ تو ان باتوں پر کبھی اعتقاد رہا ہے اور نہ ہی یقین، لیکن اپنے بزرگوں سے میں نے بھی یہی سن رکھا ہے کہ چوراہے پر پڑی ہوئی چیزوں کو کبھی پھلانگنا نہیں چاہیے، ورنہ وہ جادو جو کسی اور پر کیا جاتا ہے اس شخص پر لوٹ آتا ہے جو اسے پہلے پھلانگ جائے۔ ہندوؤں کے یہاں ایسے جادو ٹونے برابر ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بار میرے ماموں کے لڑکے… اجی بس چھوڑیے بھی، شیرو کے باپ نے میرا جملہ کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا۔ سننے کو تو میں نے بھی ایسے ہزاروں قصے، جوڑ توڑ اور تعویذ گنڈے کے قصے سن رکھے ہیں، لیکن یہ سب بیکار باتیں ہیں، نری بکواس۔
میں نے شیرو کے باپ کے تیور کو دیکھ کر بڑی خوبصورتی سے بات ٹال دی اور دوسری باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل رہ رہ کر شیرو کی طرف سے پریشان ہو رہا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں شیرو کو اسی وقت کسی مولوی کے پاس لے جا کر جھاڑ پھونک کرا دیتا۔ جادو ٹونے پر انسان کا اعتقاد ہونا نہ ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن احتیاط کر لینے میں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں چاہنے کے باوجود شیرو کے سلسلے میں کچھ نہ کر سکا اور کچھ دیر بعد اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا تو اس نے بھی میری تائید کرتے ہوئے یہی کہا تھا، خدا نہ کرے جو وہ منوس پھول اور انڈے کسی جادو ٹونے کا اوتار ہوں اور شیرو بیچارے پر کوئی ناگہانی آفت پڑے۔ لیکن خان صاحب کو یہی چاہیے تھا کہ کسی مولوی سے مشورہ کر لیتے، اس میں کوئی حرج تو نہیں تھا۔ رات کو کافی دیر تک میں اور میری بیوی شیرو کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے دوسری کروٹ لی اور سونے کے ارادے سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا، لیکن مجھے سوئے ابھی کوئی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ کسی نے میرے بازو تھام کر زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ میں کچی نیند سے ہڑبڑا کر جاگا تو دیکھا کہ میری بیوی اور بیٹی میرے قریب موجود ہیں۔ دونوں کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ قبل اس کے کہ میری بیوی کوئی جواب دیتی، ایک کربناک چیخ کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کسی کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے میں اچھل کر بستر سے نیچے اترا اور اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کس کی آواز تھی نیک بخت؟ کچھ بتا تو صحیح کہ آخر کیا گڑبڑ ہے؟ شیرو، میری بیوی نے بمشکل اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ بڑی دیر سے شیرو کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، سارا محلہ باہر گلی میں جمع ہے۔ شیرو؟ میں نے بے چین ہو کر کہا، کیا ہوا شیرو کو؟ مجھے کیا خبر کہ وہ غریب کس مصیبت میں مبتلا ہے، ذرا تم باہر نکل کر معلوم کرو کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے سلیپر پاؤں میں ڈالے اور جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا تو دیکھا کہ محلے کے بہت سارے افراد شیرو کے گھر کے سامنے اکٹھا ہیں۔ میں گھبرایا ہوا قریب گیا۔ باہر بیٹھک میں بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ شیرو کا باپ دونوں ہاتھوں سے شیرو کو جکڑے ہوئے بیٹھا تھا اور شیرو پچھاڑیں کھا کھا کر اور تڑپ تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جن میں سے بڑی خوفناک وحشت جھانک رہی تھی۔ چہرے پر خفگی کے تاثرات موجود تھے۔ میں شیرو کو اس کیفیت سے دوچار دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ شیرو جس نے کبھی باپ سے نگاہیں بھی چار نہ کی تھیں، اس وقت باقاعدہ اس سے زور آزمائی کر رہا تھا اور دوسرے لوگوں کو آنکھیں پھاڑے یوں گھور رہا تھا جیسے وہ سب کو کچا چپا ڈالنے کا خواہش مند ہو۔ اسی بوکھلاہٹ کے عالم میں نے شیرو کے قریب جا کر بڑی نرم آواز میں پوچھا، شیرو بیٹا، کیا بات ہے؟ تم کون ہو؟ شیرو نے مجھے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور پھر خود کو باپ کی گرفت سے آزاد کرانے کی ناکام کوشش کرتا ہوا کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑا، تم ہنومان کی گندی آتما ہو جو منش کا روپ دھار کر مجھے ڈرانے آئی ہو۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں تم کو بھسم کر دوں گا۔ سریتا کا پریم میری آتما کی آشا ہے، تو میری آشا کو مجھ سے کبھی نہیں چھین سکتے۔ میں نے شیرو کی بدلی ہوئی آواز سنی تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ بڑی روانی کے ساتھ ہندی بول رہا تھا۔ مجھے شام کی باتیں یاد آ گئیں۔ مجھے یقین آ گیا کہ شیرو کی موجودہ حالت چوراہے کے انہی پھولوں اور انڈوں کا نتیجہ ہے جنہیں اس نے صبح پھلانگا تھا۔ وہ سب کچھ ضرور کسی جادو ٹونے کا معاملہ تھا جو اب شیرو کے اوپر آ چکا تھا۔ ابھی میں ان باتوں پر غور ہی کر رہا تھا کہ شیرو کے باپ کی گلوگیر آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ شیرو سے کہہ رہا تھا، شیرو، میرے بچے، میری طرف دیکھ، میں تیرا باپ ہوں۔ تو میرا پتا نہیں بلکہ راکشش ہے۔ تم سب راکشش ہو۔ تم نے سریتا کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ چھوڑ دے مجھے اپرادھی۔ شیرو نے ایک بار پھر خود کو آزاد کرانے کی جدوجہد شروع کر دی تھی۔ 2-4 آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ باقی لوگ حیران پریشان کھڑے سوچ رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔
शेरू का बाप रो रो कर खुदा से अपने बच्चे की भलाई की दुआएं मांग रहा था। अंदर से शेरू की बूढ़ी माँ के रोने की दिलदोज आवाज आ रही थी। जनसानिए तक मैं गूंग सा खड़ा सब कुछ देखता रहा। फिर घर आकर मैंने अपनी बीवी और बच्ची को शेरू की माँ की खबरगिरी के लिए रवाना किया और खुद मकान को ताला लगाकर दौड़ा दौड़ा बड़ी मस्जिद की सिमत गया और वहां से पेश इमाम साहब को बमुश्किल तमाम मिन्नत समाजत करके साथ ले आया, जो दुआ तावीज़ करने के मामले में खासे मशहूर थे और जिन भूत उतारने का काम भी किया करते थे। मैंने रास्ते में ही इन्हें शेरू के बारे में मुख्तसरन बता दिया था कि मामले की नोयत क्या है। पेश इमाम साहब के आते ही लोगों के चेहरों पर जिंदगी के तासुरात उभर आए। यके बाद दीगरे वो एक तरफ हटते गए और पेश इमाम अपना चोगा संभाले आगे बढ़ते रहे। शेरू की चीखों पुकार अब भी उभर रही थी। पेश इमाम साहब ने अपनी रफ्तार तेज की और बड़े चाहो जलाल के साथ इस कमरे में कदम रखा जहां शेरू 2-3 लोगों के शिकंजे में फंसा तड़प तड़प कर खुद को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा था। कमरे के अंदर मौजूद अफराद ने पेश इमाम को देखा तो वो भी एतरामन झुक गए, लेकिन शेरू वो चीखना चिल्लाना छोड़कर पेश इमाम को घूरने लगा था। इसके तेवर बेहद खराब नजर आ रहे थे। आंखें इस कदर लाल हो रही थीं जैसे 2 दहकते हुए अंगारे चढ़ दिए गए हों। वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बार बार बड़ी सख्ती से भींच रहा था। पेश इमाम साहब कुछ देर तक शेरू से नजरें चार किए कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने बड़े दबंग लहजे में इसे मुखातिब किया। कौन है तू? प्रमोद कुमार, शेरू ने बदली हुई आवाज में जवाब दिया। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मौलवी जी, तू इस गरीब को क्यों परेशान कर रहा है? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? पेश इमाम साहब ने दूसरा सवाल किया। इसने मेरी आत्मा व्याकुल की है। इसे मेरे आड़े नहीं आना चाहिए था। ये सामने आ गया तो मैं इसी पर आ गया, शेरू ने खूंखार लहजे में जवाब दिया। पर तू अब इसे छोड़ दे, चला जा। समझा कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? पेश इमाम साहब ने इस बार करख्त आवाज में शेरू को मुखातिब किया। इसे छोड़ दूँ? इसने कह कहा लगाया। मैं बलिदान लिए बगैर इसे छोड़ दूँ? मौलवी, अपना काम कर, मेरे रास्ते में ना आ। तू मुझे नहीं जानता, मुझे अयोध्या वाले पंडित ने भेजा है। मेरा नाम प्रमोद है, प्रमोद। जा अपना काम कर। शेरू के इस अंदाज पर पेश इमाम साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। गरज कर कहने लगे, गुस्ताख, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि शेरू का पीछा छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकता हूँ मियाँ जी, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो क्या? तुम्हें मुझे सरिता के खून से स्नान देना होगा, शेरू ने बदली हुई आवाज में कहा। इसके पोतर खून से मेरी आत्मा शांत हो जाएगी। सरिता? कौन है ये सरिता? पेश इमाम साहब ने सपाट लहजे में दरियाफ्त किया। सरिता मेरे मनमंदिर की रानी, मेरी आशा। मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे समान अमर हो जाए, और इसका केवल एक ही उपाय है। तुम इसे मारकर मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो तुम मुझे सरिता का पता बता सकते हो? क्यों नहीं, परंतु तुम्हें अपने धर्म महात्माओं का सौगंध खाकर मुझे वचन देना होगा कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे, और अगर करोगे तो नुकसान उठाओगे। क्या इसके बगैर तू शेरू का पीछा नहीं छोड़ सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी बात दिल से निकाल दो। सीधी तरह राह रास्त पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तमाम उम्र याद रखोगे। मौलवी, मैं कहता हूँ कि यहाँ से चले जाओ। क्यों अपना ईमान खराब कराना चाहते हो? इस बार पेश इमाम साहब किसी कदर झुके और उन्होंने नर्म लहजे में कहा, प्रमोद कुमार, तुझे जहाँ के लिए भी भेजा गया है वहाँ चला जा। शेरू को छोड़ दे, अपना रास्ता ले, हमें तुझसे कोई बैर नहीं। अब मैं कहीं और नहीं जा सकता मौलवी जी, इसने रास्ते में आकर मुझे अपने पास बुला लिया है। मैं तो एक सुंदर नारी के पास जा रहा था। सुंदर नारी के पास? वो कौन है? पेश इमाम साहब ने पूछा। वो यहीं रहती है, भीतर ही। पेश इमाम साहब ने ताज्जुब से पूछा। इसका नाम क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? शेरू ने लापरवाही से कहा। भीतर है
मगर तुम्हें किसने भेजा है? एक युग ने भेजा है, जो इस सुंदर नारी का प्रेमी है और इसके मन में अपने प्रेम की जोत जगाना चाहता है या इससे इंतकाम लेना चाहता है। और इस युग का नाम क्या है? इसे तुम जानते हो, पर मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा। मौलवी, अब ज्यादा बातें ना पूछ। जाओ, तुम यहाँ से जाओ। मेरी आत्मा को शांत करने के लिए सरिता का खून लाओ। मुझे सरिता की जरूरत है। प्रमोद कुमार, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सीधे तरीके से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें कहीं का ना रखूंगा। शेरू ने इस बार फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। वो पलके झपकाए बगैर सूख सूख आंखों से पेशमाम को घूर रहा था। कमरे में गहरा सुकूत तारी था। सब लोगों की नजरें शेरू पर जमी थीं कि अचानक उसने हमारी गफलत से फायदा उठाकर एक झटके से खुद को आजाद किया। और फिर कब्र इसके कि लोग इसे दोबारा जकड़ते, वो एक जस्त लगाकर पेशमाम तक पहुंच गया और इनको उठाकर इतनी जोरदार पटखनी दी कि बेचारे पेशमाम साहब लोट पोट कर रह गए। शेरू खतरनाक तेवर से फिर इनकी जानिब लपका था, लेकिन इतनी देर में 4-5 आदमी इस पर टूट पड़े और बड़ी मुश्किलों से इसे काबू में किया गया। पेश इमाम साहब अपना चौका झाड़ते हुए उठे। इनके जाहो जलाल में पहले के मुकाबले में सादा इजाफा हो गया था। शेरू को गजबनाक नजरों से घूर कर बोले, नापकार, अब देख के मैं तुझे कैसी सजा देता हूँ। पेश इमाम ने इतना कहकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे यकीन था कि अब कुछ न कुछ होकर रहेगा, इसलिए कि पेश इमाम साहब के बारे में ये बात बेशतर लोगों को मालूम थी कि भूत प्रेत का झाड़ करने में वो दूर दूर मशहूर हैं। मेरी नज़रें कभी शेरू को तकने लगती और कभी पेश इमाम के चेहरे पर मरकूज हो जाती। वो दोनों दो भूखे शेरों की तरह एक दूसरे को घूर रहे थे। शेरू के बाप की हालत काबिले रहम थी। वो बेचारा बड़ी उम्मीद और बीम की कैफियत से दो चार था। खासी देर तक हर शख्स दम बखुद रहा। पेश इमाम साहब की होंठों की हरकत इस बात की गम्माजी कर रही थी कि वो किसी वजीफे को विर्द करने में मसरूफ हैं। शेरू किसी चट्टान की तरह अटल नजर आ रहा था। मेरी कैफियत कदरे मुख्तलिफ थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शेरू को बस में करना पेश इमाम साहब के लिए मुहाल होगा। बहरहाल मैं भी एक खामोश तमाशाई की तरह सब कुछ देख रहा था कि अचानक पेश इमाम साहब ने मुंह पर हाथ फेरकर एक जोरदार फूंक मारी जो शेरू को लगी तो वो इस तरह जमीन पर गिरा जैसे कोई दरख्त जड़ से उखड़ गया हो। जमीन पर गिरते ही वो माही बेआब की मानिंद तड़पने लगा। इसके हलक से कर्बनाक चीखें बुलंद हो रही थीं, लेकिन वो शेरू की अपनी आवाज न थी। शेरू के बाप ने शेरू को कर्ब की इस शदीद कैफियत से दो चार देखा तो जब्त ना कर सका और पेश इमाम साहब को मुखातिब करके बोला, मियाँ जी, ये क्या कर दिया तुमने? इस तरह तो मेरा बच्चा मर ही जाएगा। लेकिन पेश इमाम साहब जवाब देने के बजाय शेरू को घूरते रहे जो बदस्तूर फर्श पर पड़ा लोटन कबूतर हो रहा था। कुछ देर बाद उसने अपना सर जमीन पर मारना शुरू किया और दूसरी ही टक्कर में खून की एक लहर इसकी पेशानी से बहकर चेहरे तक आई तो इसके बाप ने दौड़कर इसे अपनी आहनी बाजुओं में जकड़ लिया। ठीक इसी वक्त मियाँ साहब चीखे, छोड़ दो, इस मरदूद को छोड़ दो, मैं इसे अभी जहन्नम रसीद कर दूंगा, अलहदा हट जाओ। मियाँ साहब ने वो जुमला यकीनन शेरू के बाप को मुखातिब करके कहा था, लेकिन इसके बजाय शेरू ने बदली हुई आवाज में, जिसमें कर्ब की आमेजिश भी थी, कहा, मियाँ जी, मैं इस समय जा रहा हूँ, परंतु इतना ध्यान में रखो कि मैं शेरू को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे सरिता के खून से स्नान नहीं दोगे। अगर तुम मेरी आत्मा को शांत करने का बंदोबस्त ना कर सके तो मैं इसे जान से मार दूंगा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो कम से कम मेरे लिए इंतहाई ताज्जुब खेज था। शेरू ने एक लम्हे के लिए अपने बाप के बाजुओं में झकोला खाया और फिर दूसरे ही लम्हे आंखें खोलकर सबको यूं घूरने लगा जैसे इनके जमा होने की वजह जानने की कोशिश कर रहा हो। अब इसकी आंखों में पहली जैसी सुर्खी भी नहीं थी। चंद सानिये तक वो हक्का बक्का लोगों को घूरता रहा, फिर अपने बाप से मुखातिब होकर पूछा, क्या बात है अब्बा, ये लोग कैसे इकट्ठा हैं और ये मेरे चेहरे पर खून कैसा है? तुम सोते में चारपाई से गिर पड़े थे, पेश इमाम साहब ने जल्दी से कहा। फिर आगे बढ़कर शेरू के सर पर बड़ी मोहब्बत से हाथ फेरने लगे।
اشاروں اشاروں میں انہوں نے شیرو کے باپ کو تاکید کر دی تھی کہ شیرو کو اصل بات سے آگاہ نہ کیا جائے۔ دوسرے افراد بھی پیش امام صاحب کا اشارہ پا کر خاموشی سے واپس لوٹ گئے تھے۔ میں جب تک پیش امام صاحب وہاں موجود رہے بیٹھا رہا، پھر ان کے ساتھ ہی واپس آ گیا۔ اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر میں نے پیش امام صاحب کو خدا حافظ کہا تو وہ بڑی سنجیدگی سے بولے، شیرو کے باپ نے بڑی حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ اگر وہ درمیان میں نہ آ جاتا تو میں پرمود کے گندے وجود کو آج ہی بھسم کر دیتا۔ اب اس کا قبضے میں آنا مشکل ہوگا۔ آخر یہ سب کیسے ہو گیا میاں جی؟ میں نے پوچھا۔ چوراہے کے پھول، پیش امام صاحب بولے۔ وہ پھول اور انڈے ضرور کسی جادو کا اتار تھے جسے شیرو پھلانگ گیا، چنانچہ وہی اثر اب اس پر ہو گیا جو کسی اور پر تھا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ مگر وہ سندر ناری کون تھی جس پر یہ جادو کرایا جا رہا تھا اور جو ہمارے قریب رہتی ہے؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میرے خیال میں وہ اس گھر سے ملحق 6-7 گھروں کے درمیان کوئی لڑکی ہوگی، پیش امام نے جواب دیا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ اللہ مالک ہے، پیش امام نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور پھر مجھ سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گئے۔ رات کو میں دیر تک سو نہیں سکا، طرح طرح کے خیالات مجھے پریشان کر رہے تھے۔ وہ نوجوان لڑکی کون ہے جس پر جادو کیا جا رہا تھا اور جو شیرو کے گھر کے قریب ہی رہتی ہے؟ میرے پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک نوجوان لڑکی کا باپ تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے میری لڑکی پر جادو کرنا چاہا ہو؟ مگر وہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے ارد گرد 6-7 گھروں میں 3-4 سے زیادہ جوان لڑکیاں نہیں تھیں۔ کہیں وہ میری بچی تو نہیں؟ میرے خدا! میں دیر تک جاگتا رہا اور پھر میرے ذہن میں ایک شخص ابھرا۔ خدا کرے ایسا نہ ہو۔ سو میری آنکھ خاصی دیر سے کھلی۔ سبزی وغیرہ لانے کے بعد میں شیرو کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گیا تو وہ بالکل بھلا چنگا نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے باتیں کرتا رہا۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھ کر واپس آیا اور کپڑے تبدیل کر کے اپنے کام پر چلا گیا۔ شام کو واپس آ کر میں نے پھر شیرو کو معمول کے مطابق پایا۔ میرا خیال تھا کہ شیرو کے سر آئی پلٹ ٹل گئی ہوگی، لیکن میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ سورج ڈھلتے ہی شیرو پھر پرمود کمار بن کر ادھم چوکڑی مچانے لگا۔ میں خبر پا کر بھاگا ہوا اس کے گھر گیا تو وہی رات والا سما دیکھا۔ شیرو کا باپ اسے ہاتھوں کے حلقے میں لیے کھڑا آنسو بہا رہا تھا اور شیرو وہ بار بار ایک ہی بات کی رٹ لگا رہا تھا، میں سریتا کا پریمی ہوں، سریتا میری آشا ہے، مجھے میری آشا دان کر دو، نہیں تو میں شیرو کی بھینٹ لیے بنا نہیں جاؤں گا۔ میں نے فوراً ایک کارندے کو پیش امام صاحب کی طرف دوڑایا اور خود شیرو کی بیٹھک میں موجود رہا، جہاں میرے علاوہ 2-4 اور پڑوسی بھی جمع ہو گئے تھے۔ شیرو کے باپ کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی نمناک آنکھیں اپنے جوان بیٹے پر مرکوز تھیں اور آنسوؤں کے قطرے رخساروں سے ڈھلک ڈھلک کر زمین کی پیاس بجھا رہے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ شیرو کی رٹ برابر جاری تھی۔ کبھی کبھی وہ خونخوار نگاہوں سے بیٹھک میں موجود کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگتا اور واحد تباہی بکنے لگتا تھا۔ کچھ دیر تک میں خاموش کھڑا رہا، سب کو دیکھتا رہا، پھر میں نے ہمت کر کے شیرو کو آہستہ سے مخاطب کیا۔ شیرو بیٹا، میری طرف دیکھو۔ کون شیرو بیٹا؟ شیرو نے مجھے گھورتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ میں پرمود کمار ہوں، سریتا کا پریمی۔ او پاپی، تجھے تیرے بھگوان کا واسطہ میرے بچے کی جان بخش دے، شیرو کا باپ پھوٹ پڑا۔ سن بڈھے، شیرو نے اپنی سرخ سرخ نظریں باپ کی طرف گھماتے ہوئے کھردرے لہجے میں جواب دیا، اگر تجھے اپنے بچے کا جیون اتنا ہی پیارا ہے تو میری آتما کی پیاس بجھا دے، سریتا کا جیون ختم کر کے اس کی آتما کو میرے حوالے کر دے، کیول یہی ایک اپائے ہے۔ ظالم، ذلیل! شیرو کا باپ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اندھادھند شیرو پر گھوسے برسانے شروع کر دیے۔ اگر 2-4 آدمیوں نے اسے تھام نہ لیا ہوتا تو عین ممکن تھا
کہ وہ پرمود کمار کو اپنی اولاد کے ساتھ ہی چاند سے مار ڈالتا۔ ابھی یہ ہنگامہ جاری تھا کہ امام صاحب تشریف لے آئے۔ شیرو کسی بپرے ہوئے شیر کی طرح دھڑ رہا تھا، لیکن جیسے ہی پیش امام صاحب کو دیکھا، بڑے ادب سے سلام کیا۔ جیتے رہو، خوش رہو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ پیش امام نے آگے بڑھ کر شیرو کی پیٹھ تھپکی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پیش امام شیرو کی کیفیت بدلتے دیکھ کر طیش میں آ گئے تھے۔ میرے علاوہ دوسرے افراد بھی ششدر تھے کہ اچانک شیرو ہوش میں کیوں کر آ گیا۔ پیش امام جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ دیر تک پیش امام گمسم رہے، پھر خود ہی بولے، مجھے پہلے ہی خطرہ تھا، اب اس پلید کا قبضے میں آنا مشکل ہے۔ کچھ تدبیر تو بہرحال کرنی ہی ہے، شیرو کے باپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے کہا، اللہ مالک ہے۔ پیش امام صاحب نے ایک سردا بھری، پھر ٹانگا پکڑ کر رخصت ہو گئے۔ میں واپس آیا تو شیرو کا باپ باہر کھڑا تھا، پریشان پریشان سا میرے قریب آ کر بولا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے، میں تو 2 دن ہی میں ہمت ہار بیٹھا ہوں، بھائی بتاؤ میں کیا کروں؟ خدا پر بھروسہ رکھو، وہ بہتر کرے گا، میں نے اسے تسلی دینے کی خاطر کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سریتا نہ جانے کون ہے جس کی بلا میرے بچے کے سر پر آ گئی۔ پیش امام صاحب کا کہنا ہے کہ وہ ہفتے عشرے میں سب ٹھیک کر دیں گے۔ میں نے شیرو کے باپ کو بہلانے کی خاطر درو کوئی سے کام لیا۔ شیرو کا باپ خاصی دیر تک گلی میں کھڑا مجھے بات چیت کرتا رہا اور پھر مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ مگر ایک یا کئی ہفتے گزر گئے، شیرو کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ گلی کے سارے لوگ پریشان تھے، خود پیش امام صاحب نے بھی بتیرے ہاتھ پاؤں مارے کہ کسی طرح پرمود کمار کو اس وقت اپنی گرفت میں لے لیں جب اس کی گندی روح شیرو کے جسم میں ہو، مگر انہیں ایسا کوئی موقع نہ مل سکا۔ 2 روز تک وہ شیرو کے مکان میں بھی چھپے بیٹھے رہے، لیکن اس عرصے میں شیرو پر ایک بار بھی دورہ نہ پڑا۔ تیسرے روز جیسے ہی پیش امام صاحب نے مکان چھوڑا، شیرو پھر پرمود کمار کا شکار ہو گیا۔ پیش امام صاحب کے ناکام ہو جانے کے بعد بہت سے پہنچے ہوئے لوگوں کو بلایا گیا، مگر عارضی فائدوں کے سوا کچھ نہ ہو سکا۔ شیرو کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا، وہ روز بروز اور سرکش ہوتا جا رہا تھا۔ وہ غصے کے عالم میں سامنے کھڑے ہوئے کسی بھی شخص کو مارنے پیٹنے لگتا، گھر کے برتن توڑ دیتا، پڑوسیوں کے گھروں میں گھس جاتا اور انہیں خوف زدہ کرتا۔ ایک پڑوسی کے گھر میں گھس کر اس نے اس کی نوجوان لڑکی کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور خود اسے برہنہ حالت میں دیکھ کر خوب کہے لگائے۔ سارا محلہ اس سے ڈرنے لگا تھا۔ جن گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے اب وہ بند رہتے تھے۔ پھر اور لوگوں نے شیرو کے باپ اور اس کے آصف زدہ بیٹے پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تھیں۔ شیرو جو کبھی محلے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لوگ اب اس کی صورت دیکھ کر کانپ جاتے۔ وہ سریتا سریتا پکارتا رہتا تھا اور محلے کے لوگ اسے دور سے دیکھ کر ایسے چھپ جاتے تھے جیسے انہوں نے کسی پاگل کتے کو دیکھ لیا ہو۔ میں ایک پڑوسی کی حیثیت سے شیرو کے باپ کے غم میں برابر کا شریک تھا، لیکن اسے تو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ اپنے نوجوان بہادر اور مضبوط بیٹے شیرو کی طرف سے نا امید سا ہو گیا تھا۔ روز نئے نئے مولوی اور پنڈتوں کو بلاتا، اور پرمود کمار کوئی بہت ہی چالاک اور آصف پلید روح یا نہ جانے کیا بلا تھی جو بڑے بڑے مولویوں اور پنڈتوں کو چکمہ دے جاتا تھا۔ آخر پیش امام صاحب کے اصرار پر میں دہلی سے ایک صوفی شادین کو اپنے ساتھ لایا۔ انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو اس سے پہلے مولوی اور پنڈت حضرات کر چکے تھے۔ پرمود کمار نے ان کی ہر بات کا جواب دیا۔ شادین اس سے آسانی سے سوالات کرتے رہے اور وہ انہیں اطمینان سے جوابات دیتا رہا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں میں ایک زمانے سے دوستی قائم ہے۔ جب شادین نے یہ پوچھا کہ یہ جادو کس نے کس پر کرایا تھا، تو پرمود کمار نے اسی لاپرواہی سے جواب دیا کہ ایک سندر ناری کے لیے ایک یگ نے کرایا تھا۔ شادین نے پیش امام کا سوال دہرایا، اور وہ سندر ناری کون ہے؟ وہ یہیں قریب ہی رہتی ہے، پرمود کمار نے جواب دیا۔ یہاں کہاں؟
صاف صاف بتاؤ، اس کا نام کیا ہے؟ شادین نے نرمی سے پوچھا۔ اس کا نام؟ مگر میں کیوں بتاؤں؟ بتا دو نا پرمود کمار جی، بتا دو۔ نہیں بتاتا۔ تمہیں معلوم ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی بہت آ چکے ہیں اور یہی بات کہہ چکے ہیں، وہ پرمود کمار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم نہیں بتاؤ گے؟ سیدھی طرح بات مان لو اور مجھے بتا دو، شادین نے کہا۔ مگر پرمود کمار اسی طرح شادین کو نچاتا رہا جس طرح دوسرے لوگوں کو نچاتا رہا تھا، لیکن شادین نے کسی اشتعال کا مظاہرہ کیے بغیر نہ جانے وہ کون سا عمل پڑا کہ شیرو کا جسم پوری طرح کانپنے لگا۔ وہ تڑپنے اور کلا بازیاں کھانے لگا۔ اس نے اپنی چیخوں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ شیرو کا باپ اپنے بیٹے کی یہ حالت بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ شادین اسی پرسکون انداز میں بیٹھے کوئی عمل پڑھ رہے تھے۔ بتاتا ہوں، ایک دم شیرو چیخا۔ اس کا نام مہجبین ہے اور وہ یگ کا نام روشن خان۔ مگر مولوی جی مجھے اب چھوڑ دو، شیرو کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ مہجبین اور روشن کا نام سن کر میں نے اور شیرو کے باپ نے ایک دوسرے کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھا، گویا روشن خان نے اس نیچ طریقے سے انتقام لیا تھا۔ مہجبین وہی لڑکی تھی جسے شیرو روشن کے نرغے سے بچا کر لایا تھا اور جس کے لیے شیرو نے روشن خان کے پورے جتھے سے لڑائی مول لے لی۔ اب بات پوری طرح سمجھ میں آ چکی تھی۔ روشن سے جب کچھ نہ بن پڑا تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس طرح وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ شیرو کی ابتر حالت کے باوجود ہم دونوں کا وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ شیرو کا باپ اپنے لڑکے کو چھوڑ کر میرے قریب آیا اور کہنے لگا، آپ اسے دیکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کہاں جانے والا ہے۔ میں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکا، آنن فانن گھر سے غائب ہو گیا۔ ادھر شادین پرمود کمار کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ وہ شریفانہ انداز سے چلا جائے تو بہتر ہے، نہیں تو وہ اسے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ شادین نے پرمود کمار کو سخت اذیتیں دیں۔ آخرکار پرمود کمار زیر ہو گیا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ اب یہاں نہیں آئے گا۔ کچھ دیر بعد شیرو کی حالت ٹھیک ہو گئی، اس کا بدن دکھ رہا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر چرپائی پر لٹایا اور شادین سے کہا، حضرت یہ بہت چکمے باز بلا ہے، پھر واپس آ جائے گا۔ شادین نے اعتماد سے کہا، نہیں، اب نہیں آئے گا یہ۔ میں ایک ہفتے یہاں قیام کروں گا، دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے آتا ہے۔ میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ شیرو تھکا ہوا تھا، جلد سو گیا۔ میں نے شادین کے قیام کا بندوبست کیا اور گھر جا کر اس کے لیے کھانے وغیرہ کا اہتمام کرایا۔ شیرو کی حالت کی وجہ سے پورے گھر کا نظام درہم برہم تھا۔ میں کام کر رہا تھا مگر شیرو کے باپ کی آمد کا منتظر بھی تھا۔ وہ شام تک نہیں آیا تو میری پریشانی بڑھ گئی۔ میں شادین اور شیرو کو چھوڑ کر اسے دیکھنے جا نہیں سکتا تھا۔ روشن کا خیال آتی ہی میرا خون کھول جاتا تھا۔ کہیں رات گئی شیرو کا باپ اداس اور نڈھال واپس آیا۔ میں نے آتے ہی اس سے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ روشن خان کے پاس، مگر وہ بدماش شہر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ میں نے اسے سارے شہر میں تلاش کیا ہے۔ اگر وہ مجھے مل جاتا تو میں اس کا خون پی کر ہی واپس آتا۔ پھر وہ شیرو کی طرف مخاطب ہوا، شیرو کا کیا حال ہے؟ میں نے شروع سے آخر تک تمام روتات، شادین صاحب کا کمال اور پرمود کمار کی واپسی کا پورا احوال سنایا تو اس کا غصہ کسی قدر ٹھنڈا ہوا۔ اس نے سوئے ہوئے شیرو کے ماتھے کا بوسہ لیا اور مجھے گلے لپٹا کر رونے لگا۔ ہم دونوں دیر تک زاروں قطار روتے رہے۔ ایک ہفتے تک شادین شیرو کے ساتھ رہے، عملیات پڑھتے رہے۔ شیرو بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ شیرو کی صحتیابی کی خوشی میں ہم روشن خان کو بھول گئے تھے۔ شادین نے ہم سے رخصت ہوتے وقت پورا یقین دلایا تھا کہ اب پرمود کمار کی جرأت نہیں کہ وہ شیرو کی طرف رخ کرے۔ ہم نے شادین کو تمام تر مسرتوں اور عقیدتوں کے ساتھ رخصت کیا۔ ان کی وجہ سے ہمارا شیرو ہمیں واپس مل گیا تھا۔ مگر شادین کے جانے کے 2 دن بعد ہی
प्रमोद कुमार फिर शेरू के जिस्म पर काबिज हो गया। इस बार इसके अतवार बड़े जारिहाना और बागियाना थे। वो चीखता चिंगारता तोड़ फोड़ करता रहता था। महल्ले वाले जो शेरू के घर आने जाने लगे थे अब फिर इसके साय से डरने लगे। शेरू की इस हालत ने इसके बाप को बहुत दिल शकस्ता कर दिया। वो घुटनों में मुंह दिए कोने में बैठा रोता रहता। इस घर से एक ख़ास किस्म की रफ़ाकत की वजह से मेरी हालत भी शेरू के बाप से मुख्तलिफ न थी। कोई तरीका समझ में नहीं आता था और बैरून शहर के तमाम मुल्ला और पंडित आजमा लिए गए थे, मगर प्रमोद कुमार जाने का नाम नहीं लेता था। इसकी एक ही रट थी, मुझे सरिता चाहिए। इसी अजाब में दिन गुजर रहे थे। एक रोज़ मैं सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकला तो शेरू के बाप ने मुझे आवाज़ देकर अपनी तरफ बुला लिया। खिलाफ़े तवक्को इस वक्त उसके चेहरे पर एक ख़ास ठहराव था, किसी समंदर की तरह जिसके दामन में हज़ारों तूफ़ान पोशीदा होते हैं। चंद सानिये तक वो खला में तकता रहा, फिर बड़ी ठोस आवाज़ में मुझे मुखातिब किया। रहमत अली साहब, आपने हमेशा आड़े वक्त में मेरा साथ दिया है, जिसके लिए मैं मरते दम तक आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आज मैं आपके सामने अपनी झोली फैलाकर कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बोलो क्या बात है। मैंने संजीदगी से जवाब दिया तो शेरू का बाप एक लम्हे के लिए फिर किसी सोच में गुम हो गया। फिर दबी जबान में बोला, भाई मेरी इल्तिजा है कि आप शेरू को अपना बेटा बना लें और बच्ची मुझे दे दें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बड़ी बात इस कदर आसानी से और ऐसे हालात में मुझसे कह डालेगा। चुनाचे मैं इसकी दरख्वास्त सुनकर कुछ गड़बड़ा सा गया। अभी मैं कोई माकूल जवाब सोच ही रहा था कि इसने फिर कहा, रहमत अली भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी यह आखिरी इल्तिजा कबूल कर लीजिए। अगर आपने मुझे मायूस कर दिया तो मुझे कभी सुकून नसीब नहीं होगा। मैं अजीब शिशुपन में मुब्तला था। बहरहाल मैंने बात टालने की खातिर कहा, जो कुछ तुम कह रहे हो मैं इस पर ज़रूर गौर करूँगा, लेकिन इससे पहले हमें शेरू के लिए कुछ सोचना है। ऐसी हालत में शादी ब्याह के बारे में भला कैसे सोचा जा सकता है। मुझे यकीन था कि आप यही कहेंगे, इसने तेज़ी से कहा, मगर मैंने शेरू की मुसीबत का हल तलाश कर लिया है। आप सिर्फ इतना वादा कर लें कि इसके ठीक होते ही आप इसे अपनी गुलामी में कबूल कर लेंगे। मैंने हर चंद यही कोशिश की कि इस वक्त शेरू के बाप को किसी तरह टाल दूं, लेकिन वो तो किसी जोंक की तरह मुझसे चुमट गया था। चुनाचे मैंने तभी जबान में इसे तसल्ली देने की खातिर हामी भर ली, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी कि आखिर शेरू के सिलसिले में इसने कौन सा हल तलाश किया है। मैंने इस ज़मीन में दरियाफ्त किया तो वो बड़े यकीन के साथ बोला, साहब इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आप भी दुआ कीजिए कि शेरू की मुसीबत टल जाए। वो मेरा एक ही तो बच्चा है, इसकी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे चूँकि काम पर जाने की जल्दी हो रही थी, इसलिए मैं शेरू के बाप से इजाज़त लेकर चला गया। दिन भर मैं अपने काम में मसरूफ़ रहा। एक दो बार मैंने अपने जहन पर जोर देकर सोचा भी कि आखिर शेरू की मुसीबत का हल इसके बाप के हाथ किस तरह आ गया, जबकि पेश इमाम साहब भी थक हार चुके थे। शाम को हस्बे मामूल जब मैंने अपनी गली में कदम रखा तो न जाने क्यों मेरा दिल धड़कने लगा। कोई खैर मरई कुव्वत जैसे मुझे किसी खतरे का एहसास दिला रही थी। मैं लंबे लंबे कदम उठाता घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने मुझे देखते ही परेशान लहजे में कहा, शेरू के बाप को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। पुलिस ले गई है? क्यों? मैंने बौखलाकर सवाल किया। अल्लाह बेहतर जाने, मुझे तो पड़ोसन की ज़बानी मालूम हुआ है कि उसने किसी हिंदू लड़की को कत्ल कर दिया है। शेरू और उसके घर वाले सुबह से पुलिस चौकी गए हुए हैं। बीवी के अल्फाज मेरे जहन पर बम बनकर गिरे। मैं इससे मज़ीद कुछ पूछे गछे बगैर तेज़ी से बाहर आया और टांगा पकड़कर सीधा कोतवाली पहुंचा, जहां शेरू पहले ही से मौजूद था। शेरू के बाप को आहनी सलाखों के पीछे रखा गया था। मैं कोतवाली के एक अफसर से, जो मुझे पहले से ही जानता था, मिला और इसे दरख्वास्त की कि मुझे शेरू के बाप से 2 बातें करने की इजाज़त दी जाए। बमुश्किल तमाम
میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ ایک سپاہی میرا ہمراہ کیا گیا تاکہ میں شیرو کے باپ سے کوئی راز کی بات نہ کر سکوں۔ میں دھڑکتے ہوئے دل سے آہنی سلاخوں کے قریب پہنچا تو شیرو کے باپ نے بڑی تپاک سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، بھائی، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر دیا۔ اب شیرو کی بلا ٹل گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آخر قصہ کیا ہے؟ تم کس جرم کی پاداش میں دھر لیے گئے؟ میں نے سریتا کو قتل کر دیا ہے، شیرو کے باپ نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ شیرو کے اوپر آنے والی گندی بلا کی بھیٹ اسے مل چکی ہے، اب وہ میرے بچے کو پریشان نہیں کرے گی۔ میں نے شیرو کے باپ کا جواب سنا تو چکرا گیا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے پوچھا، کیا تم نے پولیس کے سامنے ایک بالغ جرم کر لیا ہے؟ جرم کیسا بھائی؟ میں نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے، شیرو کا باپ اپنی چھاتی ٹھونک کر بولا۔ جو سچ بات تھی وہ میں نے پولیس والوں کو بھی بتا دی۔ اب جو بھی سزا ملے میں اسے بھگتنے کو تیار ہوں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے یہ معمولی کام بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے شیرو کے باپ کا انجام سوچا تو مجھے چھرچھری آ گئی۔ رات تک محلے والے کوتوالی کے سامنے اکٹھے رہے۔ اس کی رہائی کی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ چنانچہ نصف رات گئے تک ہر فرد مایوس ہو کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ دوسرے روز پولیس نے کیس عدالت کے سامنے پیش کر دیا۔ شیرو نے محلے والوں کے مشورے پر ایک اچھا وکیل کر لیا تھا، لیکن ہماری تمام کوششوں پر پانی پھر گیا۔ شیرو کے باپ نے بھری عدالت میں اپنے جرم کا اقبال کر لیا۔ عدالت نے اسے صفائی پیش کرنے کا موقع بھی دیا، لیکن وہ اپنے بیان پر کسی آہنی چٹان کی طرح ٹل رہا۔ چنانچہ عدالت نے اس کا اقراری بیان قلم بند کر لیا اور دوسری پیشی پر اسے پھانسی کا حکم سنا دیا گیا۔ شیرو کے باپ نے عدالت کا فیصلہ سنا تو اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ ابھری جیسے پھانسی کا حکم اس کے لیے کوئی بہت بڑا انعام رہا ہو۔ پولیس والے جب اسے عدالت سے باہر لائے تو اس نے آخری بار میرے چہرے کو بغور دیکھا اور کہا، بھائی، مجھے بھروسہ ہے کہ آپ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ جواب میں میری آنکھوں کے پیمانے چھلک اٹھے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگا۔ شیرو اور اس کی ماں کے علاوہ دوسرے پڑوسی بھی تھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اس واقعے کو گزرے آج پورے 27 سال گزر چکے ہیں۔ شہرباز خان اب 4 بچوں کا باپ ہے۔ قدرت نے اس کو کھلے ہاتھوں سے نوازا ہے۔ وہ بڑی آسودہ حال زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن آج بھی اگر کہیں اسے چوراہے پر پڑے پھول نظر آ جاتے ہیں تو اس کا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح سسک سسک کر رونے لگتا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، شیرو آج بھی میری عزت اسی طرح کرتا ہے جیسے پہلے کیا کرتا تھا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اب وہ میری عزت پہلے سے بھی زیادہ کرتا ہے تو شاید بے جا نہ ہوگا، اور یہ سب اس لیے کہ پہلے میں صرف اس کا پڑوسی تھا، لیکن اب میں اس کا سسر بھی ہوں۔ کیا اب یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میں ہی وہ خوش قسمت انسان ہوں جس کی لڑکی کی عزت و عصمت بچانے کی خاطر 27 برس پہلے شیرو نے روشن خان سے ٹکر لی تھی۔ ماں جبین میری ہی لڑکی تھی۔